بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے رحم دلی، نرم دلی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ اللہ تعالیٰ نرم ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بڑے نرم ہیں، اور جس معاملے کے اندر بھی نرمی آتی ہے، جس کام کے اندر بھی نرمی آتی ہے، وہ اس کام کو، اس معاملے کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس معاملے سے نرمی ہٹ جاتی ہے اس کی جگہ سختی آ جاتی ہے تو وہ اس کام کو، اس معاملے کو کی جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ اس کے اندر بدصورتی پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میرا آپ کا کسی کے ساتھ بھی واسطہ، گھر والوں کے ساتھ واسطہ، روزانہ کا واسطہ ہے، 24 گھنٹوں کا واسطہ ہے، دوستوں کے ساتھ، دیگر جو تعلقات ہیں ان میں میں اور آپ جتنا ہو سکے نرمی اختیار کریں، سختی سے میں اور آپ جو ہے وہ دور رہیں۔ بلکہ محترم سامعین، نرمی کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نرم دلی سخت دلی سے کئی درجے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور واقعہ ہے، نقل کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے، وہاں وہ ایک نکر میں بیٹھ جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے، واش روم کے لیے، اور وہاں قضائے حاجت کرنا شروع کر دیتا ہے، واش روم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ جب دیکھتے ہیں تو یہ واقعی محترم سامعین بہت بڑی گستاخی ہے کہ ہماری مساجد اور پھر مسجد نبوی جس کی اتنی فضیلت، اس کے اندر کوئی جو ہے وہ پیشاب پیخانہ کر دے۔ صحابہ اس کی طرف جو ہے وہ جانے لگے کہ اس کو پکڑنے لگے، نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ اس آدمی نے جب پیشاب کر لیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حکم دیا واریقوا علی بولہ سجلا من ماء، کہ اس کے پیشاب کو پانی کا ڈول لاؤ اور اس کے پیشاب کو جو ہے وہ صاف کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسا ہی کیا، اور نبی علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا۔ ایک روایت کے مطابق وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بڑے پیار سے، بڑی نرم دلی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ اس کام کے لیے، قضائے حاجت کے لیے نہیں بنی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے بنی۔ نبی علیہ السلام نے اتنے پیار سے، اتنی نرم دلی سے سمجھایا کہ وہ جو غیر مسلم تھا اس نے کلمہ پڑھ دیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائی، اور شہادتین کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فوراً گواہی دی اور دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ میں اور آپ خاص طور پر دینی معاملات کے اندر محترم سامعین جتنی ہو سکے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ دوسروں کو سمجھائے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جائیے فرعون کے پاس، اس کو سمجھائیے۔ اس نے سرکشی شروع کر دی ہے، اس نے نافرمانی شروع کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہے اللہ جا کر کیسے بات کرنی ہے، کیا بات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بھی بات کرنی ہے نرمی سے کرنی ہے۔ تو محترم سامعین دیکھیے، ہم میں سے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا رتبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اور ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہمارے آمنے سامنے کے لوگ ہیں، مخاطبین ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے جاننے والے، وہ فرعون سے بڑے مجرم نہیں ہیں۔
تو جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرم دلی کا حکم دیا گیا ہے تو پھر محترم سامعین مجھے اور آپ کو بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی قسم کے محترم سامعین یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی چند نشانیاں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ آیت نمبر 134 کے اندر والکاظمین الغیظ، ایمان والے جو جنتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں، آتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کا کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پی جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ محترم سامعین اس آیت کے تحت بہت سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین ان کے متعلق لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ ان کی ایک لونڈی تھی، وہ ان کو وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرواتے ہوئے جو برتن تھا جس سے پانی انڈیر رہی تھی وہ گرا، اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام ان کے چہرے پر لگا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو ایسے غصے سے دیکھا لونڈی کی طرف، ابھی دیکھا ہی تھا وہ لونڈی بھی عظیم گرانے کی نوکر تھی، اس نے یہی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، اور پھر اس نے اگلا جملہ پڑھ دیا والعافین عن الناس، مومن تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کہا جا تجھے معاف کیا اللہ بھی تجھے معاف کرے۔ اور پھر اگلا حصہ اس آیت کا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت میمون کے متعلق بھی ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، مہمان ہیں، سالن ختم ہوا، نوکر ایک غلام تھا، اس کو برتن اٹھا کر دیا کہ جاؤ سالن لے کر آؤ۔ وہ گرما گرم سالن لے کر آیا، اس کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گر گیا۔ اب وہ سالن جا کر حضرت امام حسن پر گرم سالن جو ہے وہ گرا، اور مہمانوں کے سامنے۔ اب مہمان بھی پریشان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایسے جو ہے وہ غصے سے دیکھا۔ اس غلام نے بھی یہی آیت پڑھی، اس کا پہلا حصہ والکاظمین الغیظ، مومن تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا میں نے غصے کو پی لیا ہے، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، ایمان والے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ اس نے پھر اس سے اگلا حصہ اسی آیت کا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا تجھ پر احسان کیا، تجھے آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ محترم سامعین محض واقعات نہیں ہے، یہ سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر نرم دلی لے کر آئیں، سختی کو جو ہے وہ دور کریں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی عطا کر دی گئی، دل کی نرمی عطا کر دی گئی، وہ ایسے ہی ہے گویا اس کو ساری خیریں بلائیاں عطا کر دی گئی، اور جس سے نرمی دل کی چھین لی گئی وہ سمجھے کہ وہ ساری خیریں ساری بلائیوں سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ اس لیے محترم سامعین میں اور آپ، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ جتنا ہو سکے نرم دلی کا مظاہرہ کریں، اور پھر لوگوں کے لیے جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ معاملات کے اندر سختی سے کام اتنا نہ لیں کہ دوسرا جو ہے وہ محترم سامعین ہم سے بھاگ جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا یسروا ولا تعسروا، اللہ کے بندو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ کرو، اور فرمایا وبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ بلکہ ایک آدمی کے متعلق آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے،
کہ جس کو میں اپنا لوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، نرمی سے کام لیا کر۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول کوئی مجھے اور نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا بس لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، نرم دلی سے رہا کر، نرم دلی سے رہا کر۔ اور یہ محترم سامعین، یہ تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو دین اسلام ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، اس نے تو جانوروں پر تک جو ہے وہ رحم دلی کا حکم دیا ہے۔ یہ تو انسانوں کی بات جو ہے وہ تو چھوڑے، جانوروں تک کی جو ہے، جانوروں تک پر رحم دلی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے محترم سامعین، میں اور آپ نرم دلی سے کا مظاہرہ کریں، گھر کے اندر جہاں 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 بھی ہیں میرے اور آپ کے متعلقین، یہ ذہن میں رکھ لیں، لوگ جو ہیں وہ نرم دل جو انسان ہوتا ہے اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی دل سے محبت کرتے ہیں، اس کو دل سے معزز سمجھتے ہیں، اس کا دل سے اکرام کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس سے انس حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا، ایندا بندیا اٹھن بیون بنا، تو ہوویں تے ہسن لوکی نہ ہوویں تے رومن، کہ لوگوں کے اندر رہنا سہنا ایسا بنائیے کہ آپ ہوں تو لوگ مسکرائیں، آپ لوگ خوش ہوں، اور اگر نہ ہوں تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرم دلی کی عظیم نعمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔